بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کے 40ویں درس کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 317۔ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب یہ آیت ولایت نازل ہوئی تو خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر فرمایا کہ متولیان امر کی نشاندہی فرما دیں اور ان کے لیے ولایت کی توضیح دیں، جیسے کہ لوگوں کے لیے نماز، زکوٰۃ اور حج کی توضیح پیش فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غدیر میں عہد امامت پر نصب فرمایا۔ فخر الدین رازی لکھتا ہے، ریفرنس نمبر 1، قرآن کی تفسیر کے معاملے میں حضرت علی بن ابی طالب روافض سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اگر آیت ولایت علی علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو لازم تھا کہ علی علیہ السلام اس کے ذریعے سے محافل و مجالس میں استدلال کرتے۔ شیعہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ کام علی نے تقیہ کی وجہ سے ترک کیا تھا، کیونکہ یہ انہی سے نقل کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے یوم شورا حدیث غدیر و مباہلہ اور اسی طرح اپنے دوسرے فضائل و مناقب نقل کیے ہیں، لیکن علی علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں کوئی استدلال نہیں کیا اور یہ بات روافض کے کلام کے سقوط کا باعث بنے گی۔ تفسیر کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 23۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کا اس آیت سے احتجاج کرنا شیعہ منابع میں کثرت سے نقل ہوا ہے۔ نمونے کے طور پر آپ نے خلیفہ سوم کے مرنے کے بعد خلیفہ کے تعین کے لیے قائم کردہ شورا میں اس آیت سے احتجاج فرمایا۔ ریفرنس نمبر 1، کیا تمہارے درمیان میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہو اور اس کے لیے آیت ولایت نازل ہوئی ہو؟ سب نے کہا خدا کی قسم نہیں۔ امالی توسی جلد دوم صفحہ نمبر 162، الاحتجاج جلد 1 صفحہ نمبر 197، جمال الدین شافی الدرار النظیم صفحہ نمبر 332، سید ہاشم البحرانی غایۃ المرام جلد 2 صفحہ نمبر 20، ارشاد القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 79، بہار الانوار جلد 31 صفحہ نمبر 332۔ اس کے علاوہ آپ نے سقیفہ کی کارروائی کے بعد جب ابو بکر از خواہی کی غرض سے آپ کے پاس آئے تو امام علیہ السلام نے اپنا مقام و شان بیان کرتے ہوئے اس آیت سے احتجاج فرمایا۔ ریفرنس نمبر 2، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتا کہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والی آیت میں میری ولایت اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ بیان ہوئی ہے یا تیری؟ ابو بکر نے کہا آپ کی ولایت۔ شیخ صدوق الخصال باب الاربعین و ما فوق جلد 2 صفحہ نمبر 323، بہار الانوار جلد 29 صفحہ نمبر 7، الاحتجاج جلد اول صفحہ نمبر 161۔ اس بنا پر اس آیت ولا کے معاملے میں کوئی سندی یا دلالتی اشکال موجود نہیں اور یہ آیت بڑی خوبی سے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ اگلے درس میں امامت امیر المومنین کے اسبات کے سلسلے میں دوسری آیت پیش کریں گے۔ کچھ اور بھی جانیے۔ آیت ولا کے بارے میں کچھ اور نکات۔ آیت ولا کی شان و نزول کے بارے میں بہت سے سنی اور شیعہ علماء نے کلام کر کے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ الف، اس آیت کے مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کے قائل افراد شیعہ اور سنی محدثین اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب امیر المومنین جناب امیر علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو بطور صدقہ عنایت فرمائی تھی۔ یہ روایت بصورت
تواتر نقل ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اہل سنت فقط اس بات کی نقل کرنے پر قانع نہ ہوں، لہٰذا ہم انہی کے منابع سے اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ آیت امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ہم فقط ان کے اسماء کا ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے۔ بلازری، محمد بن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابو القاسم طبرانی، جساس حنفی، ابن زمنین، حاکم نیشاپوری، ابو نعیم اصفہانی، ابو مظفر سمعانی، حاکم جسکانی، شجری جرجانی، ابن اسیر جزری، ابن اساکرد مشقی، ابن جوزی حنبلی، محب الدین طبری، جمال الدین ذیلی، ابن کثیر سلفی، جلال الدین سیوطی، علامہ شوکانی اور آلوسی بغدادی۔ علماء شیعہ و سنی سے بعض نے یہ بھی نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو معروف شاعر حسان بن ثابت نے اس کے مضمون میں اپنے اشعار کو کچھ اس طرح سے باندھا تھا۔ ترجمہ: اے ابو الحسن، میرا اور ہر اس شخص کا دل جو ہدایت سے کند یا تند رفتار ہے، آپ پر فدا ہوں۔ کیا میری مدح سرائی اور یہ آراستہ سخن تباہ ہو جائے گا، جبکہ وہ مدح جو خدا کی خاطر کی جائے تباہ نہیں ہو سکتی؟ تو وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ میری جان تجھ پر فدا ہو، اے بہترین رکوع کرنے والے! خدا نے تجھ میں ولایت کی بہترین نوع قرار دی ہے اور اسے اس نے شرع کی درخشندگی میں بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء اہل سنت کے اقوال۔ علامہ آلوسی حنفی نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں، محدثین میں سے اکثریت اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہے اور ایک مقام پر رقم کرتے ہیں۔ اکثر محدثین کے نزدیک یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی عزت الدین ایجی نے کتاب المواقف میں قاضی شریف جرجانی نے شرح الموافق میں، علامہ الدین قوشجی نے شرح الجدید الاعتقاد میں اور سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں تصریح کی ہے کہ تمام علماء تفسیر کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ہر چند ان بزرگ علماء نے یہ مطلب شیعہ علماء کی زبانی نقل کیا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اس وقت شیعوں کے کلام پر نقد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اس بات پر اعتراض نہ کرنے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کا مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے پر اجماع کا دعویٰ ان کے یہاں بھی مورد قبول ہے۔ جلال الدین طوسی اس روایت کی مختلف طریق پر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، فہذا شواہد یقومی بعضہما بعضا، یہ اس کے شواہد ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ لباب النقول، جلد اول، صفحہ نمبر 409، دارالاحیاء العلوم، بیروت۔ سیوطی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہوئے 5 طرق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی مسجد میں سائل کو صدقہ دینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ طرق ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں۔
الحاوی الفتاوی، تحقیق عبداللطیف حسن، جلد اول، صفحہ نمبر 88، دارالکتب العلمیہ بیروت۔ نتیجہ: اس آیت کا مولا علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں اجماعی، اور اس کے بارے میں اہل سنت کے یہاں بھی صحیح اور سند روایات نقل ہوئی ہے۔ خلاصہ درس: کلی طور پر بحث امامت اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کی کئی آیات میں یہ مطالب بیان ہوا ہے۔ من جملہ قرآن میں اس حوالے سے بیان شدہ مباحث میں ایک یہ ہے کہ خدا نے نصب امام کو خود اپنے سے مخصوص قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین قرار دیا۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت پر چند اعتراضات وارد کیے گئے۔ مولا علی کے معنی دوست کے ہیں، اس وجہ سے اس آیت سے ولایت کے معنی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ جواب: مولا کے متعدد معنی ہیں، انہی میں سے ایک اولیٰ بتصرف اور سرپرست کے بھی ہیں، لیکن لفظ ولی فقط اولیٰ بتصرف کے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ حالت نماز میں صدقہ دینا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ جواب: اولاً تو اگر یہ خشوع کے خلاف ہوتا تو خدا کبھی بھی آیت نازل فرما کر تمجید نہ کرتا۔ دوم، علی علیہ السلام کا یہ عمل عبادت در عبادت تھا، نہ کہ کسی دنیاوی یا مباح کام کی جانب توجہ، یعنی علی علیہ السلام نے حالت عبادت میں دوسری عبادت کو انجام دیا، اور یہ دونوں فعل ہی عبادت کے تھے۔ تیسرا اعتراض: کیا وجہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے استشہاد فرما کر احتجاج کیوں نہیں کرا؟ لہٰذا یہ آیت علی علیہ السلام سے کوئی ربط نہیں رکھتی۔ جواب: تاریخ یہاں تک کہ خود مکتب اہل سنت بھی موجود ہے کہ کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے اس آیت سے اپنی امامت کے لیے احتجاج فرمایا ہے۔ سوالات: ابن تیمیہ لفظ ولی کے حوالے سے کیا اعتراض کرتا ہے اور اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کی حالت میں صدقہ دینا خضوع و خشوع کے خلاف ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن کے مطابق کون سے افراد مسلمانوں کے دوست ہیں؟ اس مطلب سے جناب امیر علیہ السلام کی امامت کو کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ 40واں درس ختم ہوا۔ اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔